بجٹ 2023-24۔ دوستو اس وقت موجودہ سال کے بجٹ کی تیاری کے مراحل اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ساری ہیں۔ یقیناً اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حکومتی اتحاد، پوری 13.5 پارٹیوں کا حکومتی اتحاد اس وقت پوری مغز ماری کر رہا ہوگا کہ عوام کو اس بجٹ میں کیا کیا ریلیف دیا جائے۔ ہر پارٹی اپنے پورا زور لگا رہی ہوگی کہ اس کی تجاویز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اپنی تجاویز منوانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس متوقع الیکشن میں وہ عوام کو یہ بتا سکے کہ یہ جو بجٹ میں ریلیف آپ کو ملا ہے وہ صرف اور صرف ہماری پارٹی کی تگ و دو کی وجہ سے ہی آپ کو میسر ہوا ہے۔ ہر پارٹی، نون لیگ ہو، اے این پی ہو، پیپلز پارٹی ہو، فضل الرحمان کی پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، شیرپا ہو، سارے جینیس لوگ ہیں، سارے اگلے کل ہیں، یہ اپنے آپ کو اگلے کل سمجھتے ہیں، سارے جو ہیں وہ تجربہ کار بھی ہیں اور جینیس بھی ہیں۔ تو ان سے یہ سارے زور لگا رہے ہوں گے کہ ہم اپنے عوام کو اپنی تجاویز کے مطابق ریلیف دلوا سکیں۔ تو گزشتہ ایک سال میں ذرا دیکھیے گا کہ گزشتہ ایک سال میں ان 13.5 پارٹیوں کے اتحاد نے عوام کو جو ریلیف دیا ہے وہ کس قسم کا ہے، اور عوام بھی جانتی ہے۔ لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس چارٹ کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اس میں صرف چند چیزیں ہیں بنیادی ضروریات زندگی کی، جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، صرف میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، باقی کسی اور چیز کا نہیں۔ اس چارٹ کو غور سے دیکھیے۔ اس میں آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، دودھ ہے، دال چنے ہیں، مسالہ جات ہے، سرف ہے، صابن ہے، چائے کی پتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اس چارٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ساری ضروریات زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو اس میں دیکھیے گا کہ 2022 میں اس کی قیمتیں اس مہینے میں کیا تھی، گزشتہ 2022 مئی میں اس کی کیا قیمتیں تھیں، اور آج 2023 میں کسی بھی چیز کی قیمت کو اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا جو 600 روپے کا ملتا تھا وہ 1250 کا مل رہا ہے، اور اس میں 108% اضافہ ہوا ہے۔ چاول جو ہے وہ 160 روپے کلو ملتے تھے، وہ 350 پہ پہنچ گئے ہیں، اس میں 119% اضافہ ہوا ہے۔ چینی کی قیمت ہے، بناسپتی گھی کی قیمت ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ گزشتہ مئی 2022 میں ان چیزوں کی قیمتیں کیا تھی، 2023 میں کیا ہے، اور اس میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کا مجموعہ نکالا جائے تو تقریباً 74% تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ تو ریلیف دیا ہے اس حکومتی اتحاد نے گزشتہ جو سال گزر گیا ہے اس میں۔ تو اب ممکنہ بجٹ جو متوقع ہے کہ جون میں پیش کر دیا جائے گا، اور یہ حکومتی اتحاد اس کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوگا کہ بہتر سے بہتر بجٹ پیش کیا جا سکے۔ تو پاکستان کی عوام کی یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ اتحاد پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حکومتی اتحاد ہوگا، اور آئندہ ایسا اتحاد شاید اس عوام کو میسر نہ آ سکے جس میں تمام پارٹیاں شامل ہیں، ان کے جینیس افراد شامل ہیں، ان کے تجربہ کار افراد شامل ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان سے صرف ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ پچھلے سال آپ نے بجٹ میں جو مزدور، غیر ہنرمند مزدور کی تنخواہ مقرر کی تھی وہ تھی 27,000 روپے۔ جب وزیر اعظم رجیو چینج کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے اعلان صادر فرمایا تھا ببانگ دوہر کہ مزدور کی اجرت میں مزید اضافہ کیا جائے گا، لیکن وہ اضافہ کوئی بھی اجر دینے کے لیے تیار نہ ہوا، اور نہ ہی کسی حکومتی ادارے نے کسی اجر سے پوچھا کہ حکومت وقت نے جو اعلان کیا تھا اس پر آپ کتنا عمل کر رہے ہیں۔
تو وہ 27,000 روپے کے حساب سے اب گزارش یہ میں کرنا چاہتا ہوں اس حکومتی اتحاد سے، بجٹ بنانے والوں لوگوں سے، کہ وہ عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شرح سے جو ضروریات زندگی کی اشیاء ضروریہ ہے ان کی قیمتوں میں جس شرح سے اضافہ ہوا ہے اسی شرح کے مطابق ایک غیر ہنرمند مزدور کی تنخواہ مقرر کی جائے، اور اس شرح کے حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ مزدور کی تنخواہ 47,000 روپے بنتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک غیر ہنرمند فرد کی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم 50,000 روپے ہونی چاہیے۔ تو ان کا یہ مطالبہ غلط نہیں ہے۔ ایک 50,000 روپے میں ایک گھر کا بجٹ جو ہے وہ اگر آپ بنا کے دے سکتے ہیں تو بنا دیجئے۔ اس میں آپ گاڑی کا خرچہ مت ڈالیے، پٹرول کا خرچہ مت ڈالیے، ڈرائیور کا تنخواہ مت ڈالیے، گاڑی کی مینٹیننس مت ڈالیے، ہوٹلنگ کا خرچہ مت ڈالیے، اس میں آپ سیر و تفریح کو بھی نکال دیجئے، اس میں آپ بے جا شاپنگ جو ہے اس کو بھی نکال دیجئے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اور چارٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ایک گھر کے جو 3 بچے ہیں، جن کے پاس 3 بچے ہیں جس گھر میں، اور 2 وہ میاں بیوی ہیں، نہ ہی میں ان کی کسی والدین میں سے کسی کو بھی شامل نہیں کر رہا، ان کے بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی شامل نہیں کر رہا، وہ 5 افراد کا جو بجٹ ہے وہ آپ بنا کے دے دیجیے۔ یہ چارٹ پہلے غور سے دیکھ لیجئے کہ ایک مزدور جو ہے 5 افراد کی فیملی جن کا گھر بھی اپنا ہے، کرایہ کا گھر نہیں ہے، نہ ہی انہیں کرایہ دینا ہے، گھر اپنا ہے ان کا، اس فیملی کو اب زندہ رہنے کے لیے، فقط زندہ رہنے کے لیے کتنے پیسوں کی، کتنے روپوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مہینے میں؟ تو اس چارٹ کو بھی آپ ملاحظہ کیجئے، اور اس کے بعد آپ وہ بجٹ بنائیے جس میں آپ نے ایک مزدور کی تنخواہ مقرر کرنی ہے کہ وہ کتنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ 50,000 روپے بھی مقرر کر دیتے ہیں، آپ نے بڑی چھلانگ لگا لی کہ 50,000 روپے مقرر کر دی، لیکن یہ جو میں نے چارٹ بنایا ہے اس میں کوئی چیز مس تو ہو سکتی ہے، کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، کوئی اضافی چیز میں شامل نہیں کی گئی، نہ اس میں ہوٹلنگ ہے، نہ سیر و تفریح ہے، نہ بال بچوں کی اضافی خواہشات ہیں، کھلونوں کی خواہشات ہیں۔ بچے جو ہے وہ سیر و تفریح مانگتے ہیں، کپڑے جوتے جو اضافی مانگتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ 67,000 روپے سے اوپر جا رہا ہے۔ اس چارٹ کو آپ غور سے سنیے، اور خاص کر عوام، آپ لوگ، یار لوگ آپ دھیان سے دیکھ لیجئے اس چارٹ کو کہ کیا اس میں کوئی اضافی چیز موجود ہے۔ اگر اس کے باوجود یہ حکومتی اتحاد آپ کو ریلیف مہیا نہیں کرتا تو پھر یار لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ حکومت بھی نہیں کرتی، ایسا اقدام نہیں کرتی کہ عوام بہتر زندگی گزار سکے، کوئی ایسا اقدام کریں کہ ان کی آمدنی میں اتنا اضافہ ہو کہ وہ ایک اچھی مناسب زندگی گزار سکے، تو پھر ان تمام حکومتوں کا عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں تو صرف اپنے اقتدار کی لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں عوام کو ان کا ایندھن نہیں بننا چاہیے۔